بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 84 ہے، جو آیتوں کی تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے آیت نمبر 84 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ غور کریں، پروردگار فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرما رہا ہے پروردگار کے فقاتل فی سبیل اللہ۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اب آپ اللہ کی راہ میں، راہ خدا میں جہاد کریں، مجاہدت کریں۔ لا تکلف الا نفسک، اور اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف آپ نہیں ہیں، ذمہ داری آپ کی ہے۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو جو ہے تیار کرتے رہیں، آمادہ کرتے رہیں، متوجہ کرتے رہیں، ابھارتے رہیں اس کام کے لیے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ان قریب خدا کفار کے شر کو روک دے گا۔ اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ انتہائی طاقت والا ہے، یعنی اللہ جو ہے قدرت مند ہے، طاقت والا ہے، انتہائی طاقت والا ہے، اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، اس میں پروردگار جو ہے نبی کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی آپ خود جو ہیں اس کام کے لیے اپنے کو آمادہ کریں، اور آپ کے علاوہ دوسرے افراد جو ہے آپ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں۔ ہاں، مومنین کو، اہل ایمان کو آپ جو ہے آمادہ کرتے رہیں اس کام کے لیے، اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے۔ اور اسی لیے آپ غور کریں کہ حالات جو نبی کے زمانے میں تھے، اور نبی نے باقاعدہ جو ہے 40 سال تک اپنی صداقت اور امانت داری کا لوہا منوایا ہے۔ کفار و مشرکین کوئی بھی ہو، چاہے نبی کو نبی نہ مانتا ہو، لیکن امین و صادق ضرور کہتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایسے افراد تھے کہ نبی کے حوالے اپنی امانتیں کر دیتے تھے۔ 40 سال کے بعد جو ہے نبی نے بعثت کا اعلان کیا، اور جب بعثت کا اعلان کیا تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اس وقت بھی جو ہے کفار و مشرکین نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنی امانتیں نبی کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اور آپ غور کریں کہ نبی کا کردار اتنا اعلیٰ تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد ان افراد کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا جن افراد نے نبی کو اذیت پہنچائی تھی، نبی کو پریشان کیا تھا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیے تھے، نبی کے اوپر کوڑا پھینکوایا تھا، نبی کو برا بھلا کہتے تھے، جادوگر بھی کہا ہے، شاعر بھی کہا ہے، مجنون دیوانہ بھی کہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے باوجود جو ہے نبی کے سامنے جب گرفتار کر کے ان کو لایا گیا تو نبی نے ایک ہی سوال کیا کہ بتاؤ تم لوگ مجھ سے امید کیا رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے برجستہ ایک جملہ کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، یعنی آپ کریم کے بیٹے کریم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے
خاندان کی کرامت داری کی طرف جو ہے متوجہ کیا کہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے والد گرامی بھی کریم تھے. تو اب آپ غور کریں، نبی نے فوراً جو ہے ان کے ہاتھ کھلوا دیے اور ان کو آزاد کر دیا. تو آپ غور کریں، یہ نبی وہ ہیں جو اپنے کردار کو پیش کر رہے ہیں، اخلاق، بہترین اخلاق کے مالک، بہترین کرامت کے مالک، کریمانہ زندگی، سخاوت مندانہ انداز نبی کے پاس موجود تھا. وہ تو دفاع کے طور پر اپنے کو، اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے نبی نے جنگیں کی ہیں. چاہے جنگ بدر ہو. جنگ بدر وہ پہلی جنگ تھی جو 313 افراد صرف اس میں موجود تھے. اور وہی مسئلہ ہے کہ اتنے کم افراد ہیں، ادھر کفار مشرکین بہت زیادہ تھے، لیکن اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھائے نا. تو جب اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھایا ہے تو اللہ بھی جو ہے مددگار ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں اللہ کی مدد کی، یعنی اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھایا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اس کے بعد تمہارے اقدام کو ثابت قدم رکھے گا. اور نتیجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں جو صحیح معنوں میں اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے. اور دیکھیں جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی، اہل اسلام کم تھے، لیکن اللہ کہہ رہا قرآن میں کہ ہم نے کس طرح مدد کی ہے. اور وہی نتیجہ نکلا کہ جب اللہ نے اس طرح مدد کی کہ اسی شب، دوسرے دن جب جنگ ہونی تھی تو رات میں پانی برسا، بارش ہوئی. جدھر اہل اسلام تھے، نبی والے تھے، ادھر زمین سخت ہو گئی. آرام سے چلنا آرام تھا، یعنی کوئی سختی نہیں تھی. لیکن جدھر کفار مشرکین تھے ادھر جو ہے پانی کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی. گھوڑے کے پیر جو ہے دھس جاتے تھے، نکلنا مشکل ہوتا تھا. اور اس کے نتیجے میں نبی اور نبی والوں نے جو ہے فتح یابی اور کامیابی جو ہے ان کو حاصل ہوئی. اور نتیجے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے. تو وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر تم اللہ کے راہ میں قدم آگے بڑھاؤ تو اللہ بھی تمہاری مدد کرنے والا ہے. اب آپ غور کریں، اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اکیلے میدان میں نکل پڑیں. آپ اکیلے میدان میں نکلنے کے لیے یہی نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جو ہے اس میں جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کو آمادہ کرتے رہیں، تیار کرتے رہیں، متوجہ کرتے رہیں، لیکن ان کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں کہ ان کی جو نالائقی ہے، ان کا جو آپ کی طرف رخ نہ کرنا ہے، آپ کی بات نہ ماننا ہے، اس سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ جو ہے مایوس نہ ہو جائیں. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تکلف الا نفسک، یعنی آپ جو ہیں اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں. ہاں آپ جو ہے مومنوں کو، اہل ایمان کو آمادہ کرتے رہیں، تیار کرتے رہیں، متوجہ کرتے رہیں. اگر وہ آپ کے راستے میں آ گئے تو اچھی بات، نہیں آئے تو آپ رنجیدہ نہ ہو. اسی لیے جو ہے اللہ یعنی ہدایت کا راستہ اللہ دکھاتا ہے، نبی کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے، قرآن کے ذریعے دکھاتا ہے، اور اہل بیت اطہار کے ذریعے دکھاتا ہے. تو اس میں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھانا ہے. اور جس طریقے سے یعنی اس جہاد کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح جو ہے جہاد بن نفس ہے، یعنی اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھائیں، نیک کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. کبھی بھی جو ہے انسان جو ہے مایوس نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ مددگار ہے. اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھایا جائے، انسان بڑھاتا رہے نا، فی سبیل اللہ،
نماز پڑھے، اللہ کے راہ میں خلوص نیت کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے شیطان سے مقابلہ کرے، خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اپنی خواہشات نفسانیہ سے مقابلہ کرے۔ اور تیسری لیے جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ اشجع الناس من غلب ہوا، بہادر ترین شخص وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہشات نفسانیہ کو جو ہے کنٹرول کرتا رہے، اس پر غلبہ حاصل کر لے۔ آپ دیکھیں ہر دور میں جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین کی زندگی ایسی تھی، اماموں کی زندگی ایسی تھی، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے متوجہ کیا کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ دو باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اہل ایمان کو متوجہ کرتے رہیں، آمادہ کرتے رہیں، اگر وہ نہیں مانتے تو آپ رنجیدہ نہ ہو، اور آپ اپنے نفس کے علاوہ دوسروں کے مکلف نہیں ہیں۔ وہی مسئلہ ہے کہ انسان روز قیامت جو ہے انسان کا عمل ہوگا، انسان کے اعمال ہوں گے، ان کا نام اعمال ہوگا، اور کوئی وہاں پر کسی کے لیے کام اس طرح نہیں آنے والا، وہاں تو خود ہی جو ہے نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ تو عزیزوں، اللہ کے راہ میں جو ہے خلوص نیت کے ساتھ جو ہے اعمال کو آگے بڑھاتا رہے، اللہ اس کا مددگار ہوگا۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے پروردگار ہمیں اس راستے پہ جائے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔